صاحب ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ اب یہ فرض اگر ہم نہیں ادا کرتے تو ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نصاب کے مطابق کون کون پہنچتا ہے، اور ہمارے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوئی ہے پھر ہم نے لازمی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا قیامت والے دن یہی اس کا جو مال ہے جس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوئی ہوگی، یہ گنجا اور اندھا سانپ بن کر اس کے گرد لپیٹ دیا جائے گا اور یہ اس کو ڈسے گا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں جو سونا چاندی جمع تو کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو یہی سونا چاندی قیامت والے دن جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے جسم کو، اس کی کروٹوں کو، اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ تو اس لیے یہ فرض جب زکوٰۃ ہمارے اوپر ہو چکی، لازمی طور پر ہم نے اس کی ادائیگی کرنی اب ہے۔ کس کس کے اوپر یہ فرض ہے، یہ سوال ہے۔ یہ صاحب نصاب اس کے لیے ہونا ضروری ہے، جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے اس کے اوپر یہ فرض ہوتی ہے، ہر ایک کے اوپر فرض نہیں۔ اب اس میں 4 چیزیں بنیادی طور پر آتی ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے سونا اور چاندی، اور چاندی کے برابر پیسے، یہ پہلی آئٹم ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کا نصاب کتنا ہے؟ سونا 7.5 تولے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 7.5 تولے سے کم اگر ہے پھر زکوٰۃ نہیں، 7.5 تولے پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اگر جس کے پاس 52.5 تولے چاندی سے کم ہے، خواہ 52 تولے بھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب پیسے جو ہیں، کیونکہ سونا چاندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پیسوں کی مد میں استعمال ہوتا تھا، یعنی دینار اور درہم، دینار جو سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے۔ تو ہمارے موجودہ دور میں کیونکہ پیسے استعمال ہوتے ہیں اس لیے پیسوں کو پھر چاندی کے مطابق کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس پیسے ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس اس سے کم ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک شرط ہے شرعی طور پر کہ اس چیز کو 1 سال ہو جائے پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا لیا ہے 1 سال کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ نہیں آج ہی سونا لیا ہے آج ہی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی 7.5 تولے پہ، نہیں، 1 سال گزرنا شرط ہے۔ سونا لیے کو، چاندی لیے کو، یا پیسے ہمارے پاس جو جمع ہیں 60-70 ہزار کے قریب بنتا ہے یہ 52.5 تولے چاندی کا ریٹ موجودہ دور کے تقریباً اتنا، تو 1 سال کی شرط ہے۔ 1 سال جب پڑا رہا پھر سال کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%، یعنی 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپیہ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے زکوٰۃ کی مد میں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے 7.5 تولے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر پیسے ہیں، تو سال کے بعد ہم نے حساب لگا کہ اس کا 2.5% جو ہے یہ ادا کرنا ہے لازمی طور پہ۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو یہ تھی پہلی آئٹم، سونا چاندی اور روپیہ۔ دوسری آئٹم جو ہے یہ ہے جانور مویشی جو ہمارے پاس عام گھروں میں اس کے لیے قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کا بھی نصاب ہے شرعی طور پر مقرر۔ اس میں ہے اونٹ، گائے اور بکری، بھیڑ بکری وغیرہ۔ اب یہ بھی کاروباری نوعیت کے حساب سے، اب ایک بندے کے پاس 5 اونٹ جب ہو جاتے ہیں تو 5 اونٹ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں۔ 5 سے کم اونٹ ہیں پھر شرعی طور پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 5 اونٹ ہو گئے پھر 1 بکری اس کو سال کے بعد ان 5 اونٹوں پہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ 10 اونٹ ہے 10 پہ پھر 2 بکریاں، پھر آگے بڑھتی جاتی ہے ریشو۔ دوسرے نمبر پر بھینس یا گائے وغیرہ، اس کی شرعی طور پر حد جو مقرر ہے وہ ہے 30 بھینسیں یا گائے ہوں پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر 29 بھی ہیں نا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس کے بعد سال بعد جب ہوگا ان میں سے بھی 30 گایوں پہ 1 بکری جو ہے وہ ذبح کرنی پڑتی ہے۔ اور تیسرے ہے بھیڑ بکریاں، اس کی مقدار شرعی طور پر مقرر ہے 40 بکریاں یا بھیڑیں یہ بندے کے پاس ہیں، بکریاں ہیں، بکرے ہیں، بھیڑیں ہیں، پالتے ہیں کچھ لوگ کاروباری نیت سے، تو اس کے اوپر بھی سال کے بعد 1 بکری جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جتنی بڑھتی جاتی ہے وہ ریشو حدیثوں میں مختلف کی وہ آگے، یعنی یہ نصاب جو ہے ہمارا 5 اونٹ،
کم از کم ہوں پھر زکوٰۃ ہے، بھینسیں یا گائے 30 ہوں پھر زکوٰۃ فرض ہے، اور بھیڑ بکریاں وغیرہ یہ 40 ہوں گی پھر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ اس کا نصاب ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے ہمارے مال تجارت، تجارتی مال۔ اب کسی قسم کی بھی دکان ہے، ہماری کپڑے کی دکان ہے، کوئی پرچون کی دکان ہے، یا کوئی بھی دکان ہے، سال کے بعد اس کا ہم نے مال کا حساب لگانا ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر نصاب تک پہنچ گیا، یعنی 60-70 ہزار کا مال ہماری دکان پہ پڑا ہے، تو یہاں سے یہاں زکوٰۃ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سال کے بعد پوری دکان کا ہم نے جو ہمارے پاس آئٹمز پڑی اس کا حساب لگانا ہے، اور اس کا پھر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے لازمی طور پر، کسی قسم کی بھی دکان ہے۔ اب ہے مکان، وہ یہ تجارتی مال میں آ جاتے ہیں، مکان ہیں کرائے پہ دیے ہوئے یا پلاٹس وغیرہ، یہ تو ایک تو رہائشی ہمارا مکان ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہائشی سواری ہمارے پاس ہے، رہائشی گھر میں جانور 1-2 ہم نے اپنے استعمال کے لیے رکھے ہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ایسا پلاٹ جو ہم نے کاروباری نیت سے لیا کہ ہمارا پلاٹ ہم نے لیا ہے، پیسے بڑھ جائیں گے، 1-2 سال بعد ریٹ بڑھے گا، ہم اس کو بیچ کے پروفٹ حاصل کر لیں گے، اب یہ کاروباری شکل ہے، یہاں پہ زکوٰۃ ہمارے فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس کا بھی سال کے بعد، جب ہم نے پلاٹ لیا ہوا ہے سال کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اس وقت اس کا ریٹ کیا ہے، اس کے مطابق 2.5% اس پہ بھی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی لازمی طور پہ۔ جو پلاٹ ہم نے گھر بنانے کے لیے لیا، رہائشی پرپز کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن جو پروفٹ حاصل کرنے کے لیے، یعنی تھوڑا فرق ہے یہاں پہ، جو پروفٹ حاصل کرنے کے لیے یہ کاروباری شکل آ جاتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن گھریلو رہائش کے لیے کی طرح گھر بناتے ہیں، ہمارے پاس گھر تنگ ہے، پلاٹ لے لیا، بچے بڑے ہو جائیں گے، ہم اس پہ مکان بنا لیں گے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، رہائشی مقصد کے لیے جو پلاٹ لیا ہے۔ اسی طرح کچھ مکان ہیں جو ہم نے کرائے پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، اب کرایہ کیونکہ اس سے حاصل ہو رہا ہے، تو کرایہ جو آمدنی حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مکان کے مالیت پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی۔ جو کرایہ وہ بھی ہمارا جمع ہوا ہے، جو جمع ہو گیا اور نصاب تک پہنچ گیا اور اس کو بھی 1 سال ہو گیا، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ورنہ ایسا نہیں کہ ہر مہینے ہم نے فرض کریں 20-30 ہزار روپیہ کرایہ لیا ہے، گھر میں خرچ ہو گیا، پھر زکوٰۃ کا سلسلہ ختم، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ اس پہ ہے جو ہم نے کرایہ لیا اور وہ جمع ہم نے کر کے رکھا ہوا اور اس کو سال ہو گیا ہے نصاب تک پہنچے ہوئے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ورنہ ایسے مکان کے اوپر بھی جو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ہے تجارتی جو ہے ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نے کوئی مشینیں، میں یہ بات مکمل کر دیں پھر آپ پوچھ لیجیے گا جو بھی اس سے متعلقہ ہو، بس تھوڑا سا رہ گیا پھر آپ پوچھ لیجیے گا۔ تو اس کے بعد ہے ہماری مشینیں، فرض کریں ہم نے لگائی ہوئی ہیں، کہ امبرائڈری کی مشینیں کسی نے لگائی ہوتی ہے یا کسی، اس پہ بھی جو آؤٹ پٹ اس کی حاصل ہوتی ہے، یعنی جو اس سے آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یعنی ایسی مشینری جو لومز لگائی ہوئی ہیں یا ایسے، اس پہ جو ہماری آمدنی ہو رہی ہے استعمال، اس سے حاصل ہو رہی ہے، اب وہ بھی نصاب کو پہنچے گی اور سال اس کو گزر جائے گا، پھر اس پہ مشینری کے اوپر جس سے فائدہ پروڈکشن حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر، مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی نصاب تک پہنچے گی تب۔ یعنی یہ ہیں جو ہمارے موجودہ کاروباری اعتبار سے زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ چوتھی آئٹم جو ہے وہ ہے یہ ہمارا اناج جنس، یہ گندم، جو پنیر، یہ منقع وغیرہ جو ہے، یہ ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہوتی ہے۔ اب اس کا بھی یہاں پہ 1 سال گزرنے کی یہاں پہ شرط نہیں ہے، اور اس کی ریشو بھی 2.5% نہیں ہے، باقیوں کی 2.5% ہے۔ یہ ہے عشر، عشر عشرہ سے لفظ نکلا ہے، 10 سے۔ جب ہم نے گندم جو ہے وہ کاٹنی ہے اسی دن ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں 1 سال کا گزرنا شرط نہیں۔ آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن ہے اور یہاں پہ اس میں شرعی طور پر نصاب مقرر ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں۔ جس کی گندم حدیث میں آتا ہے 5 وسق تک پہنچے گی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس سے کم والے پہ زکوٰۃ نہیں۔ اب 5 وسق کیا ہے؟ یہ ہمارے موجودہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 18 من تقریباً وزن بنتا ہے۔ 18 من جس کی گندم جو ہے وہ کاش اس نے کیا اور ہو گیا اس کا وزن، اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کی 15 من کنک ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں، اور یہ اسی دن ہی ادا کرنی ہے جس دن کٹائی ہونی ہے۔ یوم حصادی کے الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، جس دن کٹائی ہو اسی دن۔ اس میں سال نہیں کہ آج گندم کاٹی ہے تو سال کے بعد، اس میں سال کی شرط نہیں۔ تو یہ عشر اس کو ہوتا ہے، اس میں بھی 2 شکلیں جو حدیث میں آتی ہیں۔ عشر 10واں حصہ کہتے ہیں،
اور یہ اس وقت ہے جب یہ ہمارا بارانی علاقہ ہے، یعنی بارشیں ہو رہی ہیں، ہمیں پانی خود نہیں لگانا پڑتا ٹیوب ویل کے ذریعے، یا ہمیں مشقت کر کے پیسے خرچ کر کے پانی نہیں لگانا پڑتا، اس پہ ایک عشر۔ اور اگر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ٹیوب ویل لگایا ہم نے، پانی وہاں پہ میسر کر رہے ہیں پیسے خرچ کر کے، اب جب ہم اپنی محنت کر کے پانی لگا رہے ہیں کھیتی کو، اس میں شریعت نے ہمیں آسانی دے دی، اس میں پھر ہاف عشر جو ہو جاتا ہے، 20واں حصہ، یعنی ہاف عشر، جہاں پہ ہمیں 10% دینا وہاں پہ 5% ہے، پھر اس کی ادائیگی جو ہے وہ عشر کی مد میں کرنی ہے۔ یہ ہے چوتھی، جن سے ہم نے جو کاشت وغیرہ کی ہوئی ہے، یہ جس کی اگر اپنی کاشت ہے، اگر بازار سے ہم لیتے ہیں وہ نہیں سمرے میں آتی۔ مثلا گندم بھی لے کے لوگ سال کے لیے جمع کرتے ہیں نا گھر میں، کہ چلو پورا سال جو گزر جائے گا، اب ہم نے 18 کے بجائے 20 من کھا لے لی، 25 من لے لی، وہ ہم نے گھر میں استعمال کے لیے لی، ہم نے کاروباری نوعیت سے یہ اناج جو ہے یہ نہیں تھا اگایا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو ہم نے بازار سے خریدی، جب ہم نے فصل اگائی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہماری جو ہے یہ فرض ہے۔ یہ ہیں جو چیزیں 4 قسم کی جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں ان میں سے ہم کسی پہ بھی نصاب میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو ہو چکی ہے، پھر ہم نے اس فرض کی لازمی طور پر ادائیگی کرنی ہے۔ ہاں جی، اب آپ پوچھیے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا مل گیا، نہیں میں جواب مل گیا، چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اب صدقہ فطر جو ہے یہ مسکین کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ 8 مصارف ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کی ہیں سورۃ توبہ میں، ان کے اوپر ہی صرف خرچ کی جا سکتی ہے، ہر کسی کے اوپر نہیں، جس کو چاہیں ہم زکوٰۃ دے دیں، نہیں۔ اس میں بھی شریعت نے ایک جو ہے مقرر کیا ہوا کہ یہ 8 قسم کے افراد ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ 2 بندے جو عام لوگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، مساکین اور فقراء، پھر آگے والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، دوسری چیزیں جو سب سے پہلے بنیادی طور پر مساکین اور فقراء آتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے زکوٰۃ خرچ کرنی ہے۔ اور اس میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ فقراء وہ ہوتے ہیں جن کی آمدنی تھوڑی ہے لیکن گھر کا خرچہ زیادہ ہے، وہ گزارا نہیں ہو رہا، یہ فقراء میں آتے ہیں۔ یہ حدیث میں اس کی ڈیفینیشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر وہ نہیں ہے جو گلی گلی دروازے مانگتا پھرتا ہے، ہم تو اسی کو فقیر کہتے ہیں نا، یہ گلی میں فقیر آیا بھی دے دو اس کو کچھ، آپ نے فرمایا یہ فقیر نہیں ہے، بلکہ فقیر وہ ہے کہ جس کی آمدنی تھوڑی ہے، اس کے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں اس سے ہو رہے، اس کو فقیر کی کیٹیگری میں شریعت نے لیا ہے، تو یہ فقراء ہیں۔ دوسرا مساکین، دوسرے نمبر مسکین بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل ہی آمدنی کا ذریعہ ہی کوئی نہیں، یہ مسکین کی کیٹیگری، بالکل جیسے کہتے ہیں گیا گزرا ہے ہی کچھ نہیں، بیوہ عورتیں ہیں، کوئی کاروباری سلسلہ نہیں، یتیم بچے ہیں، کوئی اپاہج آدمی ہے اس کا کاروباری سلسلہ ہی کوئی نہیں، کوئی نابینا ہے، یعنی جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہیں ہے وہ مسکین ہے، اور جس کے پاس ہے لیکن تھوڑا ہے، گھر کا خرچہ جو ہے اس سے پورا نہیں ہو رہا، یہ ہے فقراء، فقیر۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بندہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، ہمارے خواہ رشتہ داروں میں کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر ہم زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیٹیگری ہم نے دیکھنی اس میں فال کرتا ہو، یہ نہیں کہ جس کو چاہیں ہم دے دیں، جو مسکین اور فقیر کی کیٹیگری میں آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہم نے دینی ہے۔ اب یہ رشتہ داروں میں سے بھی جس کو چاہیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ ہے جو ہمارے زیر کفالت ہیں، ان کے اوپر نہیں ہم نے زکوٰۃ خرچ کرنی۔ یہ بھی ذہن میں ہمارے زیر کفالت کون ہوتے ہیں؟ ہمارے بیوی بچے، بیوی بچوں پہ ہم زکوٰۃ کی مد میں خرچ نہیں کر سکتے۔ صدقے کا اجر ضرور ملتا ہے حدیث کے تحت، بیوی بچوں پہ بھی ہم خرچ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اس پہ بھی تمہیں صدقے کا اجر ملتا ہے، لیکن فرضی صدقہ جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، وہ بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے زیر کفالت ہوتے ہیں۔ اس طرح والدین اب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں، اب والدین کے اوپر بھی زکوٰۃ ہم خرچ نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ بھی ہمارے زیر کفالت آ جاتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہیں پھر بچے والدین کے زیر کفالت ہوتے ہیں، والدین ان پہ زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، لیکن جب والدین بڑھاپے میں آ گئے اور ہم کمائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر ہماری وہ ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، ہم والدین پہ بھی زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ خالص مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایسا بندہ جو مسکین اور فقیر کی کیٹیگری میں تو آتا ہے، لیکن وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، جسے سید کہتے ہیں، صحیح سید ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں لگتی، بلکہ ان کو بھی اپنے خالص مال میں سے ہم نے دینا ہے، تحفتاً، جسے کہ کوئی ہم دیکھتے ہیں یہ بندہ ہے سید لیکن ہے مستحق ہے، یہ فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، اس کے اوپر ہم زکوٰۃ کی مد میں نہیں خرچ کریں گے، بلکہ تحفتاً جو ہے اس کو ہم دے سکتے ہیں۔
پیسوں کی مد میں کہ یہ تحفہ گفٹ کے طور پہ زکوٰۃ میں سے اپنے کٹوتی ہم نہیں کریں گے، اس کو بھی خالص مال میں سے دیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، جو ہمارے زیر کفالت ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے۔ بیوی اگر صاحب حیثیت ہے وہ خامد کو دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کے اوپر ذمہ داری نہیں گھر کی، خامد اس کے زیر کفالت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے حدیث میں، ان کی بیوی مالدار گھرانے سے تھی پیچھے، اور یہ غریب صحابی تھے۔ اب ان کے پاس مال تھا، جس طرح عورتوں کو والدین کی طرف سے زیور وغیرہ مل جاتا ہے، اور وہ 7.5 تولے ہوتا ہے۔ اب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، میرے پاس مال اتنا ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ میرا خامد تنگ دست ہے، اس کا کوئی کاروباری سلسلہ نہیں ہے، یہ اس فقیر مسکین کی یعنی کیٹیگری میں آتا ہے، تو میں خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں دو، بالکل، بلکہ اس پہ تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ایک رشتہ داری کو نبھانے کی مد میں اور دوسرا زکوٰۃ دینے کی مد میں۔ تو بیوی خامد کو دے سکتی ہے، کیونکہ خامد بیوی کے زیر کفالت نہیں ہے، لیکن خامد نہیں بیوی کو دے سکتا کیونکہ بیوی اس کے زیر کفالت ہے۔ یعنی جو سمجھ لیں ہمارے زیر کفالت ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے، ان کو ہم نے اپنے خالص مال میں سے خرچ کرنا ہے، اور دوسرے جو ہمارے زیر کفالت نہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، فرض کریں اپنا ہر ایک کا گھر کا سیٹ اپ ہے، بھائی اپنی جگہ، اس کا مکان ہے، اپنا معاملہ ہے، اپنا سیٹ اپ سب کا، جو بہن بھائی بھی ہیں وہ اگر مستحق ہیں تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض اگر لگتی ہے ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹی جو ہے جب ہمارے گھر سے دوسرے گھر میں شادی ہو جاتی ہے، اس کی چلی جاتی ہے، ہمارے زیر کفالت نہیں رہتی، پھر اس کا گھر وہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اور داماد یہ تنگ دست ہیں، یہ فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، پھر ان کو ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بیٹی ہماری زیر کفالت نہیں رہی ہے، تو اس کو ہم دے سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری بیٹی تنگ دست ہے، گھر کا اس کا گزارا نہیں ہو رہا، پھر زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ اب ہماری یہ زیر کفالت نہیں رہی، یہ اپنے خامد کے اب زیر کفالت آ گئی، ہماری ذمہ داری سے یہ آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس شکل میں تو ہم دے سکتے ہیں، لیکن جس کی ابھی شادی نہیں وہ ہمارے گھر میں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ بنیادی چیزیں جو ہمیں زکوٰۃ کی مد میں سمجھنی چاہیے۔ مزید اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلے کی سمجھ نہ آئی ہو تو مزید پوچھ سکتے ہیں۔ موٹی موٹی جو باتیں میرے ذہن کے مطابق تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ نہیں، یہ نہیں، 52.5 تولی چاندی الگ جنس تصور ہوتی ہے اور سونا الگ۔ یہ نہیں کہ ہم پہلے دیکھیں کہ 52.5 تولے کی بجائے 52 تولے چاندی اور سونا جو ہمارے پاس 6 تولے، دونوں کو مکس اپ کر کے ہم کرتے ہیں، نہیں، یہ سنت سے ثبوت اس کا نہیں ملتا کہ دو آئٹمز کو اکٹھا کر کے پھر سونے کا الگ نصاب ہے، چاندی کا الگ نصاب۔ سونا اگر 7 تولے بھی ہے نا، 7.5 تک نہیں پہنچا، یہ ختم ہو گیا کھاتا ہے اس کا۔ پھر چاندی کو ہم لیں گے، چاندی اگر 52.5 تولے ہے تو پھر ہے وہ 52 تولے بھی فرض کریں اس پہ زکوٰۃ، یہ نہیں کہ ہم سونا اور چاندی کو مکس کر کے پھر نصاب تک لے کے جائیں گے، نہیں، یہ سنت سے چیز ثابت نہیں، اس کا الگ نصاب ہے، اس کا الگ نصاب۔ اس طرح بھینسیں اور گائے فرض کریں، بندہ کہ بھینسیں تو ہیں میرے پاس 30 کی بجائے 25 ہیں، اب یہ نصاب کو نہیں پہنچتے ہیں، بندہ کہتا ہے میرے پاس 4 اونٹ ہیں، اب 4 وہ بھی نہیں، اب دونوں کو مکس کر کے حساب لگائیں گے، نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہر ایک کا جس کا اپنا اپنا نصاب ہے، وہ نصاب تک پہنچے گا تو زکوٰۃ اس کے اوپر ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس طرح سونا اور چاندی کو بھی مکس کر کے زکوٰۃ ہم کیلکولیٹ نہیں کریں گے، بلکہ الگ الگ ان کی جو شریعت نے متعین کیا وہ نصاب اس تک پہنچے گا تو ہوگا، نہیں پہنچا تو وہ مائنس ہو گیا ہمارے اس کھاتے میں سے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، نہیں بتانا بھی ضروری نہیں، ہم سمجھتے ہیں نا یہ بندہ مستحق ہے، اس کو ہم بغیر بتائے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں بتانا لازمی